یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کا انسانیت پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے۔ ایسا واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد شاید آپ کا انسانیت پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے، ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد شاید آپ لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم انسانیت کے بہت نچلے درجے سے بھی بہت نیچے آ چکے ہیں۔ ایسا دل خراش واقعہ جس کو سننے کے بعد انسانیت بھی شرما جائے، ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کے سر بھی شرم سے جھک جائیں گے۔ انفیکٹ یہ ویڈیو بناتے ہوئے خود مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ تک یہ انفارمیشن پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں تک بھی معاشرے کے حقائق پہنچ سکے، تاکہ آپ لوگ بھی خود کو اتنا ہوشیار کر سکیں کہ ایسے معاملات سے خود کو بچا سکیں۔ فیصل آباد کے مکوانا گاؤں میں مدیحہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ مدیحہ کی عمر 18 سال ہے۔ مدیحہ کے گھر پر مدیحہ کے علاوہ اس کے فادر محمد سلیم، اس کی امی رخسانہ اور اس کے دادا ابو محمد حنیف رہتے تھے۔ ہوا کچھ یوں، مدیحہ کی مدر رخسانہ کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ان کے مالی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اس کا بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا، اس کو بہت ساری جگہوں پہ لے کے گئے، لیکن پھر بھی رخسانہ ٹھیک نہ ہو پائی اور بالآخر کینسر سے لڑتے لڑتے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے، یعنی کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ گھر میں کچھ دن سوگ کا ماحول رہتا ہے اور بالآخر زندگی ایسا معمول کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رخسانہ کی ڈیتھ کے بعد پیچھے گھر میں مدیحہ، اس کا باپ سلیم اور اس کا دادا حنیف رہ جاتے ہیں۔ دن ایسے گزرے تھے، زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد مدیحہ کا دادا جس کا نام حنیف ہے، وہ مدیحہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے مدیحہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ عجیب سا فیل کر رہی ہوتی ہے، اور ہوتا کچھ یوں ہے، ایک دن موقع پا کر اس کا دادا جس کا نام حنیف ہے وہ مدیحہ کو درندگی کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ بیچاری لڑکی روتی ہے، چیختی چلاتی ہے، منع کرتی ہے، لیکن اس کی ایک بھی نہیں سنی جاتی۔ مدیحہ کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، اس کے بال کھینچے جاتے ہیں اور اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ مدیحہ کے ساتھ جب پہلی دفعہ یہ جنسی درندگی کی جاتی ہے تو مدیحہ اس بارے میں اپنی چچی جو اس کے گھر کے پاس رہتی تھی اس کو ساری بات بتا دی۔ مدیحہ کی چچی کرتی کچھ یوں ہے، وہ جا کے یہ بات مدیحہ کی پھپھو جس کا نام نورین ہے اس کو بتاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ مدیحہ کو محفوظ کرے اور اپنے باپ کو سمجھائے۔ اس بات کا مدیحہ کی پھپھو جس کا نام نورین ہے اس نے یہ اثر لیا، اس نے کہا مدیحہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے اور وہ اس کے باپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدیحہ کی پھپھو اپنے بھائی جو کہ مدیحہ کا چچا ہے، اس کا نام وسیم ہے، یہ دونوں مل کر یعنی کہ مدیحہ کا چچا اور مدیحہ کی پھپھو یہ دونوں مل کر مدیحہ کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کو فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں، اس کے ناخن کھینچتے ہیں، اس کے بال کھینچتے ہیں۔ بیچاری لڑکی یہ سارا ظلم سہتی رہتی ہے۔ ادھر اس کا دادا حنیف اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہیں آتا اور وہ آئے دن اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے مدیحہ کو درندگی کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ اس سب کے بعد مدیحہ نے سب کچھ اپنے باپ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جب مدیحہ کا باپ کام سے واپس آتا ہے تو مدیحہ اس کے پاس اس کے روم میں جاتی ہے اور بیچاری لڑکی اپنے باپ کے آگے روتے ہوئے اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے، اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کیسے مدیحہ کا دادا اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ مدیحہ کے باپ نے ساری بات کو غور سے سنا اور مدیحہ کو کہا تم جا کے آرام سے سو جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بیچاری لڑکی کو کچھ سکون حاصل ہوا کہ چلو اس کا محافظ باپ تو اس کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ سوچ کے اس کو اطمینان ملا، اس کو لگا کہ ہاں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے جا کے اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ اگلا دن ہو جاتا ہے، مدیحہ کا باپ ناشتہ کر کے کام پہ واپس چلا جاتا ہے اور مدیحہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہے۔ اسی طرح پورا دن گزر جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، مدیحہ کا باپ کام سے واپس آ جاتا ہے۔ مدیحہ جا کے اس کو کھانا دیتی ہے، اس سے اس کا حال وال پوچھتی ہے اور اس کے بعد مدیحہ جا کے اپنے بستر پر سکون سے لیٹ جاتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر مدیحہ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ کے اس کے بستر پر لیٹا ہے اور اس کو ٹچ کر رہا ہے۔ جب مدیحہ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، یہ وہ منظر تھا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو بندہ اس کو ٹچ کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا باپ تھا، اور اس رات اس کے سگے باپ نے اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ اب مدیحہ کے پاس خود کو بچانے کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ اس کے اپنے ہی محافظ، اس کے گھر کے اپنے ہی افراد اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اب یہ سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ دن میں اس کا دادا اس کے ساتھ جنسی ہوس پوری کرتا اور رات کو اس کا باپ واپس آ کے اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ بیچاری لڑکی جب اپنے درندے دادا کے آگے یہ سوال کرتی کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے تو اس کا دادا کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو روٹین لائف ہے، ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے اور ہر گھر میں یہ کام دادا ہی کیا کرتا ہے۔
تو مدیحہ کہتی کہ میری ماں نے تو مجھے اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی میں نے آج تک ایسا کچھ سنا ہے۔ جب یہی سوال مدیحہ اپنے باپ کے آگے کرتی تو مدیحہ کا باپ اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو ہر دفعہ چپ کروا دیا کرتا تھا اور اس کی ایک بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ مدیحہ کا درندہ دادا مدیحہ کو دوائیاں بھی لا کر دیا کرتا تھا اور اس کو زبردستی کھلایا کرتا تھا تاکہ مدیحہ کو حمل نہ ٹھہر جائے۔ ظلم کا یہ سلسلہ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے، 26 ستمبر کو مدیحہ کے دادا کی بہن ان کو ان کے گھر ملنے کے لیے آتی ہے اور خوش قسمتی سے اس دن مدیحہ کا دادا اور باپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پروین جو کہ مدیحہ کے دادا کی سگی بہن ہے اور رشتے میں مدیحہ کی بھی دادی لگتی ہے، وہ مدیحہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور مدیحہ سے سوال کرتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری ایسی حالت کیوں ہے، کیا وجہ ہے، مجھے بتاؤ۔ یہ سب سن کر مدیحہ زور زور سے رونے لگ جاتی ہے اور پروین یعنی کہ مدیحہ کی اپنی دادی کو سارا کچھ حال بتا دیتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں، اس کو بتاتی ہے کہ کیسے اس کا باپ اس کے ساتھ اپنی جنسی حوث پوری کرتا ہے، کیسے اس کا دادا اس کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ سب سن کر مدیحہ کی جو دادی ہے پروین، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا باپ اور بھتیجا اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ آخر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اسے یہ سب سن کر مدیحہ کو مناتی ہے، گلے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور مدیحہ کی محافظ بننے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ مدیحہ کو لے کر تھانے چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ایک رپورٹ درج کرواتی ہے اپنے بھائی اور بھتیجے کے خلاف، اور جا کے سارا کچھ بتاتی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے مدیحہ کے ساتھ زیادتی کی اور کیسے اس کو اتنے عرصے تک ظلم کا نشانہ بناتے رہے، کیسے اس کے ساتھ اپنی جنسی حوث کو پوری کرتے رہے ہیں۔ یہ سب سن کر پولیس والے بھی بہت حیران ہوتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے پولیس والوں کو یقین نہیں آتا ان کی باتوں پر۔ ان کو لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ جھوٹ نہ بول رہے ہو، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک دادا کیسے اپنی پوتی کے ساتھ یہ سارا ظلم کر سکتا ہے، ایک باپ کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ، سگی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہے۔ لیکن جلد ہی انہیں حقیقت کی سمجھ آ گئی تھی، جلد ہی انہیں معاملے کی سنجیدگی کا پتہ چل گیا تھا۔ پولیس فوراً ایکشن لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور پولیس فورس کی ایک ٹیم اس کے دادا اور اس کو باپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ اس کا دادا تو موقع پر گرفتار ہو گیا، لیکن اس کا باپ بہت چلاک انسان نکلا، وہ موقع سے فرار ہو گیا اور ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آیا۔ پولیس اس کے دادے کو تھانے لے آتی ہے اور اس سے انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کا دادا سارا کچھ مان لیتا ہے، وہ اقبال جرم کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے اور وہ بتاتا کیا ہے۔ یہ سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس کے دادا نے کہا کہ میری بیوی کی وفات ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، اور میرے بیٹے کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو گھر میں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں تھی۔ مطلب اب ظلم کی انتہا چیک کریں، یہ ڈٹھائی کی، بے شرمی کی انتہا چیک کریں۔ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو ندامت فیل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس نے نارمل سے کہا کہ میری بیوی کی بہت ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے بیٹے کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ مطلب آپ چیک کریں بے شرمی کا لیول چیک کریں، ڈٹھائی کا لیول چیک کریں، ذہنی حالت کا لیول چیک کریں۔ اب اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔